بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسر کسرا ایپیسوڈ 7، پچھلی 6 اقساط کا خلاصہ۔ عاصم اپنے باپ، بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے شام سے تلواریں لاتا ہے، اور جب وہ شام سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ عمیر کو چند یہودی زد و کوب کر رہے ہوتے ہیں اور اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو عمیر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جان بچاتا ہے اور اس کے گھر تک چھوڑ کے آتا ہے۔ یہودیوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمیر قتل ہو چکا ہے یا نہیں، اور جو یہودی قتل کر رہا ہوتا ہے داؤد، اس کے مویشی عاصم کے گھر سے ملتے ہیں، تو وہ عاصم کے خلاف سازش بنتے ہیں کہ عاصم نے عمیر کا قتل کیا ہے، جبکہ عمیر زندہ ہوتا ہے اور وہ اسی پنچایت میں آ کے عاصم کے حق میں گواہی دے دیتا ہے اور ان کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ عاصم کو عاصم کے قبیلے والے لان تان کرتے ہیں اور عمیر کو عمیر کے خاندان والے۔ عاصم کا چچا لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ عمیر اور اس کے باپ نے اس کے بھتیجے کے اوپر جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ شعراء کو اور باقی جو جادوگر ہیں ان کی مدد لیتے ہیں تاکہ وہ اس جادو کا اثر زائل کر سکیں۔ اور ایک یہودی اسے یہ ترکیب بتاتا ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے قتل کر دے ان دو بندوں کو جنہوں نے عاصم پہ جادو کیا، تو وہ تلوار جس سے ان کو قتل کرے، وہ خون آلود تلوار اس کے پاس لے آئے تو وہ اس کا اثر زائل کر سکتا ہے۔ ابیرہ عاصم کو منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اگر میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے تو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے بھری پنچایت میں میری حمایت میں زبان کھولی ہے۔ عاصم جو کہ اپنے خاندان اور باقی دوستوں اور رشتہ داروں کے طعنوں سے تنگ آ چکا ہوتا ہے، وہ اپنے چچا کو کہتا ہے کہ میں کچھ دن کے لیے عرب سے باہر جاتا ہوں، تو اس کا چچا کہتا ہے کہ ایرانیوں اور بیزنٹائن امپائر کی جنگوں کی وجہ سے اب وہاں کا رخ کوئی نہیں کرتا، تو وہ کہتے ہیں کہ جس قافلے کے ساتھ میں واپس آیا تھا میں نے سنا ہے کہ وہ قافلہ دوبارہ دمشق جا رہا ہے، تو میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اس گفتگو کے بعد عاصم باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ اس رات اس نے سمیرہ سے ملنے جانا تھا۔ وہ سمیرہ کے باغ میں جا کے اس کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اب اس سے آگے سمیرہ وہاں نہ تھی، اور عاصم ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کھجوروں کے درمیان ایک خالی جگہ بیٹھ گیا۔ 14ویں رات کی چاندنی نخلستان میں ایک دل فریب سما پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھا اور بے چینی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ گزشتہ دن بھر کے واقعات سے اس کی روح مزمحل ہو چکی تھی، اور وہ کئی گھنٹے ایک اذیت ناک کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد یہاں پہنچا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ سمیرہ سے یہ اس کی آخری ملاقات ہوگی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ملاقات کے بعد اس کی زندگی کی تلخیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود سمیرہ کو دیکھنے اور اس سے باتیں کرنے کے تصور سے اسے ایک تسکین سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ یہاں نہ تھی، اور عاصم سوچ رہا تھا کہ شاید وہ نہ آ سکے۔ نہیں، وہ ضرور آئے گی، میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی، لیکن اس ستارے کو نمودار ہوئے خاصی دیر ہو چکی ہے، وہ یقیناً کسی مجبوری کے باعث رک گئی ہے۔ اب وہ کل آئے گی اور مجھے 8 پہر اور انتظار کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کل بھی نہ آئے، کسی مجبوری کے سبب وہ کئی دن اور گھر سے نہ نکل سکے، اور میں اسے یہ بھی نہ بتا سکوں کہ میں جا رہا ہوں۔ عاصم کو اپنے دل کا بوجھ ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا۔ پھر اچانک قدرت نے اپنی تمام رنگینیاں اس کی نگاہوں کے سامنے بکھیر دیں اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ سمیرہ آ رہی تھی۔ عاصم درختوں کے سائے سے نکلا اور چاند کی روشنی میں بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ سمیرہ آگے بڑھی، رکی، جھجکی، ہچکچائی اور پھر بھاگ کر بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ عاصم نے کہا، میرا خیال تھا کہ تم نہیں آؤ گی، اور ہم جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، سمیرہ نے جواب دیا۔ تم نے بہت دیر لگائی۔ ابا جان جاگ رہے تھے، پہلے قبیلے کے چند آدمی ان کے پاس بیٹھے رہے، وہ چلے گئے تو پھر عمیر اور عتبہ ان سے باتوں میں مصروف ہو گئے، اور ان کی زیادہ باتیں آپ کے متعلق تھیں۔ میرے متعلق؟ ہاں، ابا جان بہت خوش تھے کہ آج آپ نے ہمارے قبیلوں میں لڑائی نہیں ہونے دی۔ آج جو لوگ ہمارے گھر آئے تھے، ابا جان نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ آئندہ کسی معاملے میں پہل نہیں کریں گے۔ عاصم نے سمیرہ کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ چاند کی طرف کر دیا اور بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا، سمیرہ، میں یہ لمحات کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ چہرہ ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ یہاں سے کوسوں دور میں یہ محسوس کیا کروں گا کہ تم اپنے نخلستان میں کھڑی ہو اور چاند تم پر اپنے نور کی بارش کر رہا ہے۔ یہاں سے کوسوں دور؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں،
سمیرہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے سمیرہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، سمیرہ بیٹھ جاؤ، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئی۔ عاصم نے کہا، سمیرہ میری طرف اس طرح نہ دیکھو، تم جانتی ہو کہ تم سے جدا ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ سمیرہ نے گھٹی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شام کی طرف۔ میری وجہ سے؟ سمیرہ، اس نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا، تمہیں میری باتوں سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنا وطن چھوڑنے پر خوش ہوں۔ اگر مستقبل کی بھیانک تاریکیاں صرف میرے لیے ہوتیں یا میری غلطیوں کے نتائج صرف میری ذات تک محدود رہ سکتے تو میں بدترین حالات میں بھی یہاں ٹھہرنا پسند کرتا، لیکن میں تمہیں اپنی سیاہ بختی میں حصہ دار نہیں بناؤں گا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، سمیرہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نہیں سمیرہ، تمہارے پاؤں پھولوں کی سیج پر چلنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور میرے راستے میں انگاروں کے سوا کچھ نہیں۔ تم چاندنی راتوں میں مسکرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو اور میرے ساتھ تمہیں ہولناک تاریکیوں میں ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ یثرب کی زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد میرا کوئی گھر اور کوئی وطن نہ ہوگا۔ تمہارے لیے یہاں سب کچھ ہے، میں تم سے اتنی بڑی قربانی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ جب تم ٹھنڈے دل سے سوچو گی کہ تمہارے باپ اور بھائیوں پر کیا گزرے گی اور تمہارے خاندان اور قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے تو تمہارے احساسات مختلف ہوں گے۔ وہ بولی، عاصم، اگر تمہیں صرف میرے مصائب کا خیال ہے تو میں اسی وقت تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کہاں جا رہے ہو، میں تم سے راستے کی مصیبتوں اور دشواریوں کی شکایت نہیں کروں گی، مجھے آگ کے انگاروں کی آنچ محسوس نہیں ہوگی، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ سمیرہ پر امید ہو کر مسکرا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ عاصم کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی رہی سہی قوت بروئے کار لاتے ہوئے کہا، سمیرہ، ممکن ہے تم یہ سب کچھ برداشت کر لو، لیکن ایک بات تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ تم یہ برداشت نہیں کر سکو گی کہ میرے قبیلے کا ہر بچہ اور بوڑھا تمہارے باپ اور بھائیوں کا مذاق اڑائے اور خود تمہارا قبیلہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ ان کے لیے سر اٹھا کر چلنا مشکل ہو جائے۔ سمیرہ، اوس اور خزرج کی جنگ ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے بھائی کی جان بچا کر میں نے اہل یثرب کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اب میں انہیں یہ احساس نہیں دلانا چاہتا کہ میں نے نیکی کے پردے میں تمہارے باپ اور بھائیوں سے بدترین انتقام لیا ہے۔ اگر ہم نے ہمت سے کام نہ لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اوس و خزرج پھر تلواریں نکال لیں گے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سمیرہ، تمہارے بغیر زندگی کا تصور مجھے ایک مذاق معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا تم یہ پسند کرو گی کہ میری محبت اوس اور خزرج کے لیے ایک نئی تباہی کا باعث بن جائے؟ تم یہ برداشت کر لو گی کہ ہمارے خاندان ہماری وجہ سے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگیں؟ سمیرہ جواب دینے کی بجائے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ عاصم اٹھا اور کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے جھک کر پیار سے سمیرہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سمیرہ، ہم شاید مدت تک ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، حوصلے سے کام لو اور میرے لیے یہ لمحات اور زیادہ اذیت ناک بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر میں اپنا دل چیر کر دکھا سکتا تو تمہیں یہ شکایت نہ ہوتی کہ میں خوشی سے جا رہا ہوں۔ سمیرہ اٹھی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ کو یہ بتانے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی کہ آپ جا رہے ہیں۔ عاصم نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ یہ مرحلہ ہم دونوں کے لیے یکساں تکلیف دہ ہوگا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر میں تمہیں دیکھے بغیر چلا گیا تو تم شاید مجھے بے وفا سمجھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگو، اور پردیس میں یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی کہ میری سمیرہ جسے میں ہر سانس کے ساتھ یاد کرتا ہوں مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ میں اس امید پر باہر جا رہا ہوں کہ جب میں واپس آؤں گا تو یثرب کے حالات بدل چکے ہوں گے، اوس اور خزرج کے پرانے زخم منمل ہو چکے ہوں گے، اور پھر جب میں تمہارے باپ کے پاؤں پر گر کر یہ کہوں گا کہ میں سمیرہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ اسے ایک گالی نہیں سمجھیں گے۔ سمیرہ نے پر امید ہو کر کہا، آپ یہاں رہ کر حالات کی تبدیلی کا انتظار نہیں کر سکتے؟ نہیں سمیرہ، میں یہاں نہیں رہ سکتا، یہ ہم دونوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ میں یہاں رہوں اور تمہیں دیکھنے کی کوشش نہ کروں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ہماری محبت دیر تک لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ پھر اپنے قبیلے سے میرے تعلقات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ سمیرہ کے آنسو تھم چکے تھے اور وہ اپنے دل میں کرب و اضطراب کی بجائے ایک ہلکا سا سکون محسوس کر رہی تھی، ایک ایسا سکون جو کسی زخم خوردہ سپاہی کو اپنے ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عاصم نے اپنے دل میں ایک اطمینان محسوس کرتے ہوئے کہا، چلو میں تمہیں گھر کے دروازے تک چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا، آپ جائیے، میری فکر نہ کیجیے، میں اپنے گھر کا راستہ نہیں بھول سکتی، جائیے۔ سمیرہ کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو چھلکنے لگے۔ عاصم چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر اچانک وہاں سے چل دیا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد وہ رکا اور مڑ کر سمیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرہ نے جلدی سے منہ پھیر لیا، وہ رو رہی تھی۔ عاصم کو اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں اور اس کا دل پسا جا رہا تھا۔ آپ جاتے کیوں نہیں؟ سمیرہ نے جھنجھلا کر کہا۔
لیکن اس کی آواز میں تلخی اور غصے سے زیادہ ایک بے بس کی التجائیں اور فریادیں تھیں، اور عاصم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر وہ چند لمحے یہاں اور ٹھہرا تو اس کے عزائم کے تمام کلے منہدم ہو جائیں گے۔ وہ دوبارہ مڑا، لیکن پہلا قدم اٹھاتے ہی اسے ایک باروب آواز سنائی دی، ٹھہرو۔ عاصم چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف درختوں کی اوٹ سے کوئی نمودار ہوا اور عاصم نے جلدی سے اپنی تلوار نکال لی۔ عاصم بھاگ جاؤ، سمیرا یہ کہہ کر آگے بڑھی اور عاصم کا بازو پکڑ کر ایک طرف دھکیلنے لگی۔ عاصم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، ادی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سمیرا عاصم کو چھوڑ کر ادی کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر چلانے لگی، ابا جان یہ بے قصور ہے، یہ یثرب چھوڑ کر کہیں جا رہا ہے، یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اسے آپ کی عزت کا پاس تھا، اسے یہ گوارا نہ تھا کہ لوگ آپ کو طعنے دیں۔ ادی نے کہا، سمیرا شور نہ مچاؤ، جاؤ، میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم حیران تھا کہ اس کی آواز میں معمولی تلخی بھی نہ تھی۔ ابا جان آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ آپ کے دشمن نہیں۔ بے وقوف، تم خاموش رہو، میں خالی ہاتھ ہوں۔ ادی نے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور آگے بڑھ کر عاصم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، بالآخر ادی نے کہا، تم اپنی تلوار نیام میں ڈال سکتے ہو، تمہیں عقب سے کسی خطرے کا حملہ نہیں، میرے آدمی سو رہے ہیں۔ عاصم نے قدرے نادم ہو کر تلوار نیام میں کر لی۔ میں تمہاری باتیں سن چکا ہوں اور اب مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، میرے ساتھ آؤ، ادی یہ کہہ کر مڑا، لیکن عاصم اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ادی نے چند قدم اٹھانے کے بعد مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم ایک بوڑھے آدمی سے ڈرتے ہو؟ عاصم کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ سمیرا جو چند قدم کے فاصلے پر پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی، بھاگ کر درختوں میں غائب ہو گئی۔ ادی نخلستان عبور کر کے اپنے گھر کی دیوار کے سامنے سوکھی گھاس کے ایک ڈھیر کے قریب رکا اور اس نے تھوڑی سی گھاس ہٹا کر زمین پر بچھاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت اندر جا کر سونے والوں کو جگانا مناسب نہیں۔ تمہیں سردی تو محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں۔ وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ ادی کا طرز عمل ہر آن عاصم کی پریشانی اور اضطراب میں اضافہ کر رہا تھا۔ تم سمیرا کو کب سے جانتے ہو؟ ادی نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے کہ میری کوئی بات آپ کو مطمئن نہیں کر سکے گی، لیکن اگر آپ کے دل میں سمیرا کے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ ادی بولا، تمہیں سمیرا کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے کبھی اس کی رکھوالی کی ضرورت محسوس کی ہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جب وہ دبے پاؤں باہر نکلی تو میں جاگ رہا تھا، اور اس کے کمرے کے دروازے کی چرچراہٹ نے مجھے اٹھ کر صحن میں تکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے صرف اس بات سے تشویش ہوئی تھی کہ صحن میں چند قدم رک رک کر چلنے کے بعد اس نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اگر میں دل پر جبر کر کے تمہاری باتیں نہ سنتا تو شاید ہماری یہ ملاقات اس قدر خوشگوار نہ ہوتی، لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ عاصم نے جواب دیا، میں نے اسے پہلی مرتبہ اس رات دیکھا تھا جب میں عمیر کو آپ کے گھر پہنچانے آیا تھا، اور اب تم یثرب چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ہاں، تم اس لیے جا رہے ہو کہ سمیرا میری بیٹی ہے اور تمہیں یہاں رہنے سے میرے خاندان کی رسوائی کا خطرہ ہے۔ ہاں، لیکن میرے جانے کی اور بھی وجوہ ہیں، وہ میں سب سن چکا ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس تمہاری مشکلات کا کوئی حل نہیں۔ لیکن فرض کرو اگر سمیرا میری بیٹی نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سمیرا اگر خزرج کی بجائے کسی اور قبیلے کی لڑکی ہوتی تو تمہارا طرز عمل کیا ہوتا؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن موجودہ حالات میں کسی کو بھی اپنے مصائب میں حصہ دار بنانا پسند نہ کرتا۔ اگر سمیرا کے باپ کو اپنے قبیلے کی ملامت کا خوف نہ ہوتا اور وہ خوشی سے اسے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا تو اگر یہ ممکن ہوتا تو میں سمیرا کے باپ کو سمجھاتا کہ اس وقت میرا تنہا جانا ضروری ہے، لیکن میں جلد واپس آؤں گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اپنا ارادہ تبدیل کر دیتا، لیکن یہ ممکن نہیں، مجھے سمیرا کے باپ کی مجبوریوں کا علم ہے۔ ادی کچھ دیر سر جھکا ایک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، بالآخر اس نے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک اہم واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ تمہاری دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ آج سے کوئی 16 سال پہلے میں تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ دمشق جا رہا تھا۔ قبیلہ کنانہ کا ایک شخص جس کا نام حارث تھا اس سفر میں میرے ساتھ تھا۔ ہم بہت جلد ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ جب ہم واپس پہنچے تو عکاظ کا میلہ شروع ہونے والا تھا اور یثرب سے کئی آدمی وہاں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حارث نے چند دن میرے ہاں قیام کیا اور اس کے بعد ہم اپنے مال سے زیادہ نفع کمانے کے شوق میں قافلے کے ساتھ عکاظ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تجارت کے علاوہ عکاظ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے شام جانے سے قبل میری بیوی امید سے تھی اور میں اسے اس کے والدین کے ہاں چھوڑ آیا تھا۔ میری بیوی کا خاندان یہاں سے 5 منزل دور عکاظ کے راستے میں آباد تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ میں جاتی دفعہ 1-2 دن کے لیے وہاں ٹھہروں گا اور پھر واپسی پر اپنے بال بچوں کو ساتھ لیتا آؤں گا۔ سسرال پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ میرے پیچھے جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ 3 ماہ کی ہو کر فوت ہو گئی۔ میری بیوی کو اس بات کا صدمہ تھا کہ میں اسے دیکھ نہ سکا۔
وہ بار بار کہتی تھی کہ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی اور قبیلے کی عورتیں اسے دور دور سے دیکھنے آیا کرتی تھیں۔ میری ساس اور میری بیوی کی بہنیں بھی اس کی بہت تعریف کرتی تھیں، لیکن حارث اور میرے دوسرے ساتھی مجھے مبارکباد دیتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایک لڑکی کا باپ بننے کی رسوائی سے بچا لیا۔ حارث کہتا تھا تم بہت خوش قسمت ہو، میں یکے بعد دیگرے اپنی 2 لڑکیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں۔ اس مرتبہ بھی جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری بیوی امید سے تھی اور میں نے عزا کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر تم نے لڑکی جنی تو میں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا۔ عکاظ کے میلے سے فارغ ہو کر میں واپس آنا چاہتا تھا، لیکن حارث کی بستی وہاں سے 2 منزل کے فاصلے پر تھی اور وہ مجھے چند دن اپنے پاس ٹھہرانے پر مصر تھا۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ حارث کے یہاں چند ماہ قبل لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ خبر سننے کے بعد حارث کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے خیمے میں قدم رکھنے کا روادار نہ تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ میں اپنے گھر میں سانپ پال سکتا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا باپ کہلانے کی ضلالت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے عزا کی قسم کھائی تھی کہ میں لڑکی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ چاہتی تو پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کر مجھے اس امتحان سے بچا سکتی تھی۔ اب وہ 4 مہینے کی ہو چکی ہے، لیکن میں اپنی قسم پوری کر کے رہوں گا۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہم رات کے وقت باہر کھلی ہوا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حارث نے شراب کا ایک مٹکا منگوا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اس کے اصرار پر تیز شراب کے چند گھونٹ پی لیے، لیکن حارث بے تحاشا پی رہا تھا۔ نشے میں چور ہو کر وہ دیر تک مجھ سے بہکی بہکی باتیں کرتا رہا۔ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ آدھی رات کے قریب گہری نیند میں مجھے شور سنائی دیا۔ میں نے بد حواس ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو حارث وہاں نہ تھا۔ خیمے سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اٹھ کر بھاگتا ہوا خیمے کی طرف گیا اور قریب پہنچ کر حارث کو آوازیں دینے لگا۔ حارث کی بیوی روتی اور اپنے سر کے بال نوچتی ہوئی باہر نکلی اور اس نے کہا وہ چلا گیا ہے، میری بیٹی کو لے کر چلا گیا۔ میں تمہیں لات اور عزا کا واسطہ دیتی ہوں، میری بیٹی کو بچاؤ، یہ میری تیسری بچی ہے۔ آج خاندان کے کسی آدمی نے میری مدد نہیں کی۔ وہ سب جانتے تھے کہ حارث اسے زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، لیکن کوئی میری چیخیں سن کر اپنے گھر سے باہر نہیں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا حارث کس طرف گیا ہے، اور اس نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں کچھ کہے بغیر اس طرف بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بستی سے کچھ دور ایک بچے کے بلکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں دوڑتا ہوا اس طرف گیا۔ حارث اپنی بیٹی کو زمین پر لٹا کر گڑھا کھود رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور برہم ہو کر بولا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے جواب دیا حارث میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا قبر کھودنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو اس لڑکی کا گلا گھونٹ دو، اس کی چیخیں مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ میں نے کہا اس وقت تم شراب کے نشے میں ہو، جب یہ نشہ اتر جائے گا تو ان چیخوں کا تصور تمہیں اور زیادہ پریشان کرے گا۔ اس نے جواب دیا تم مجھے ورگلانے کی کوشش نہ کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ حارث دوبارہ گڑھا کھودنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے غضبناک ہو کر مجھے پیچھے دھکیل دیا اور چلایا تم مجھے بغیرت بنانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حارث عزا کو تمہاری بیٹی کی جان لینا منظور نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے مجھے یہاں بھیجا۔ اگر تم اس کا باپ کہلانا پسند نہیں کرتے تو اسے میرے حوالے کر دو، میری بیوی اسے اپنی بیٹی کی طرح پالے گی۔ میں کسی پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، اور کوئی تمہیں طعنہ نہیں دے گا۔ حارث غضبناک ہو کر چلایا نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر اس نے اچانک آگے بڑھ کر لڑکی پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا راستہ روک لیا اور ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ نشے میں تھا اس لیے میں نے جلد ہی اس پر قابو پا لیا۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ہماری کشتی کے دوران لڑکی روتے روتے اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے دیر تک حارث کو دبوچے رکھا اور اطمینان سے اس کی بد کلامی سنتا رہا، یہاں تک کہ اس کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا۔ بالآخر اس نے کہا عدی میرے قبیلے کے کسی آدمی کو میرے سامنے آنے کی جرت نہ تھی، لیکن تم میرے مہمان ہو۔ میں نے کہا میں تمہارا دوست ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم نشے میں نہ ہوتے تو ہمارے درمیان ہاتھا پائی کی نوبت نہ آتی۔ تم نہیں جانتے کہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو۔ وہ بولا مجھے چھوڑ دو۔ میں نے جواب دیا لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم اس معصوم بچی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس نے کہا اگر میں نے یہ وعدہ نہ کیا تو؟ میں نے جواب دیا تو میں عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اسی طرح تمہارے سینے پر بیٹھا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ صبح تمہارے قبیلے کے آدمی یہاں جمع ہو جائیں گے، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس نے کہا تم اس لڑکی کو بچانے کی کوشش میں میرے قبیلے کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کرو گے؟ میں نے جواب دیا ہاں، میں اس لڑکی کو بچانے کی قسم کھا چکا ہوں۔ حارث کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عزا نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے تمہیں بھیج دیا ہو؟ میں نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ عزا کو اس کی جان لینا منظور نہیں۔ وہ بولا لوگ مجھے بزدلی اور بےغیرتی کا طعنہ دیں گے۔ میں نے جواب دیا کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ یہ لڑکی زندہ ہے، میں ابھی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔
آہنی عزم کا مالک ہونے کے باوجود حارث ایک انسان تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے طرز عمل میں ایک غیر معمولی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس نے کہا، اگر میں اس لڑکی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں تو تمہارے گھر میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ میں نے جواب دیا، میں اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھوں گا، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں معلوم ہے میری بچی مر چکی ہے۔ میں جب اپنی بیوی کو اس کے میکے سے گھر لے کر جاؤں گا تو ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی یہ شبہ ہونے نہ دیں گے کہ ہم کسی اور کی لڑکی اٹھا لائے ہیں۔ کچھ دیر جھگڑنے کے بعد اس نے ہار مان لی۔ میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، تم گھر جا کر میرا گھوڑا لے آؤ، میں یہیں ٹھہرتا ہوں۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، اگر تم اپنی بیوی کو یہ بتا سکو کہ اس کی بیٹی زندہ ہے تو یہ اچھی بات ہوگی۔ وہ جواب دیے بغیر چلا گیا۔ جب وہ میرا گھوڑا لے کر آیا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا، اسے میری باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، اس لیے میں اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ حارث کی بیوی اپنی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کے باوجود اس بات پر مطمئن تھی کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میری طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھا اور لڑکی کو میرے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے دودھ پلا دوں، یہ بھوکی ہوگی۔ وہ لڑکی کو ایک طرف لے کر بیٹھ گئی۔ دودھ پلانے کے بعد وہ اٹھی اور لڑکی کو بار بار سینے سے لگانے اور چومنے کے بعد میری طرف دیکھنے لگی۔ جب میں گھوڑے پر سوار ہو گیا تو اس نے روتے ہوئے لڑکی کو میرے حوالے کر دیا۔ حارث نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ تمہارا یہ رویہ کہاں تک درست ہے، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ کاش تم اس وقت آتے جب میں اپنی پہلی لڑکی کو دفن کر رہا تھا۔ لڑکی اپنے ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حارث نے بے اختیاری کی حالت میں اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر اس نے اچانک اسے میری گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس کا سر اور منہ چومنے کے بعد میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، ادی، میں نے اسے اس لیے پیار کیا ہے کہ یہ اب تمہاری بیٹی ہے، جاؤ۔ میں وہاں سے تھوڑی دور گیا تھا کہ پیچھے سے اس کی ماں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، ٹھہریے ٹھہریے۔ میں نے گھوڑا روک لیا اور وہ بھاگ کر میرے قریب آ گئی اور کہنے لگی، میں نے آپ کو اس کا نام نہیں بتایا، اس کا نام سمیرہ ہے۔ ادی یہاں پہنچ کر خاموش ہو گیا اور بغور عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم نے کہا، سمیرہ نے اس کے بعد اپنے والدین کو کبھی نہیں دیکھا؟ ادی نے جواب دیا، نہیں، 3 سال کے بعد عکاظ کے میلے میں اس کے خاندان کے چند آدمی ملے تھے۔ ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ حارث اس سال ایک لڑائی میں قتل ہو گیا تھا اور چند ماہ بعد اس کی بیوی بھی وفات پا گئی۔ سمیرہ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں اسے بتا دوں تو بھی وہ یقین نہیں کرے گی۔ میرے دل میں اس کی محبت ایک باپ کی محبت سے کسی طرح کم نہیں۔ سمیرہ 5 سال کی تھی کہ میری بیوی فوت ہو گئی۔ اس نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں سمیرہ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ آج سمیرہ کے آنسو میرے لیے ناقابل برداشت تھے، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں یہ واقعہ سنانا ضروری سمجھا۔ اب تمہیں اپنے اور اس کے متعلق فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تمہارے دشمن کی بیٹی ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک یتیم اور بے بس لڑکی ہے، اور تم اس کا دل توڑ کر میرے خاندان کی عزت اور وقار میں کوئی اضافہ نہیں کر سکو گے۔ آج جب میں اس کی سسکیاں سن رہا تھا تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب حارث اسے دفن کرنے کے لیے گڑھا کھود رہا تھا اور وہ قریب پڑی بلک رہی تھی، اور میری انسانیت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اسے حارث سے چھین لوں۔ آج میری انسانیت کا تقاضا ہے کہ اسے تمہارے حوالے کر دوں، اور یہ نہ سوچوں کہ میرے دوست اور دشمن کیا کہیں گے۔ حارث کے نزدیک ایک بیٹی کا باپ کہلانا بغیرتی اور بے عزتی کی مترادف تھا، اس لیے وہ سمیرہ کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کے دل میں پدرانہ شفقت کے ایک دبے ہوئے شعور کو بیدار کیا تو اس نے اپنے سابقہ عقیدے سے انحراف کر کے سمیرہ کو میرے حوالے کر دیا، اور اب تمہارے طرز عمل نے میرے سابقہ عقیدے بدل دیے ہیں۔ جب تک تم نے عمیر کی جان نہیں بچائی تھی میں یہی سمجھتا تھا کہ تمہارے قبیلے کے ساتھ لڑنا میری زندگی کی سب سے بڑی راحت ہے۔ تم نے میرے دل میں ایک ایسے احساس کو بیدار کیا جو برسوں سے مر چکا تھا۔ تم نے مجھ سے انتقام لینے اور دشمن کا خون بہانے کی لذت چھین لی ہے۔ عاصم، تمہیں میری وجہ سے سمیرہ سے منہ پھیر کر بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ میں آج اور اسی وقت سمیرہ کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ عاصم کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، تشکر اور احسان مندی کے آنسو۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن جب آپ سمیرہ کو اپنے ساتھ لائے تھے تو آپ کو یہ اطمینان تھا کہ آپ اسے خوش رکھ سکیں گے۔ آپ کو اس بات کی تسلی تھی کہ آپ کے گھر میں اسے کوئی نفرت یا حقارت سے نہیں دیکھے گا، لیکن میرا معاملہ مختلف ہے۔ میں اسے آلام و مصائب کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ ادی نے کہا، ایک اچھائی دوسری اچھائیوں کے لیے راستہ کھول سکتی ہے۔ تم نے ایک اچھی ابتدا کی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یثرب کی فضا پرامن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اور تھوڑے دنوں میں یہاں کے حالات بالکل بدل جائیں، اس لیے تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں عرب کے مستقبل کے متعلق بہت پر امید ہوں۔ تم نے سنا ہوگا کہ مکہ میں ایک نئے دین کا چرچا ہو رہا ہے۔ اس دین کا بانی لوگوں کو اخوت مساوات کا درس دے رہا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ نسلوں اور قبیلوں کی حدود پھاند کر آپس میں دوست اور بھائی بن جاتے ہیں۔
میں نے سنا ہے کہ ان میں آقا اور غلام کا امتیاز بھی مٹ چکا ہے۔ قبیلہ قریش کے چند انتہائی معزز لوگ مکہ کے نبی کی صداقت پر ایمان لا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نئے دین کی بدولت پورے عرب کی ذہنی کایا پلٹ جائے اور ہمارے پرانے طور طریقے بدل جائیں۔ اگر حجاز میں اس دین کے قدم جم گئے تو یثرب بہت جلد اس سے متاثر ہوگا۔ ہمیں اندھیری رات میں بھٹکنے کی بجائے اپنے گھر بیٹھ کر صبح کا انتظار کرنا چاہیے۔ عاصم نے کہا، میں کچھ عرصے سے اس دین کے متعلق سن رہا ہوں، لیکن مجھے امید نہیں کہ اہل عرب کی جبلت بدل جائے۔ لوٹ مار اور قتل و غارت ان کی سرشت میں ہے۔ جس دن انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کی قبائلی عصبیتیں مٹ رہی ہیں، وہ اس دین کے حامیوں کے خلاف تلواریں سونت کر میدان میں آ جائیں گے۔ یہاں خاندانوں اور قبیلوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے، متحد نہیں کیا جا سکتا۔ عمیر سے ہمدردی کرنا میرا ایک اضطراری فعل تھا، لیکن میرے قبیلے کے لوگ یہاں تک کہ میرے قریبی رشتہ دار بھی اسے برداشت نہ کر سکے۔ پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ قبائل عرب کے درمیان جو آگ صدیوں سے سلگ رہی ہے وہ اس دین کی بدولت بجھ جائے گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ قریش نے اس دین کے حامیوں کا مکہ کی فضا میں سانس لینا بھی مشکل کر دیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں یہاں سے نہ جاؤں تو آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ عدی نے کہا، تم مجھے کچھ دن سوچنے کا موقع دو، ممکن ہے میں تمہاری مشکلات کا کوئی حل نکال سکوں۔ اگر میں نے دیکھا کہ تمہارا گھر میں رہنا ناممکن ہے تو عرب ایک وسیع ملک ہے، ممکن ہے میں تم دونوں کے لیے کوئی گوشے عافیت تلاش کر سکوں۔ اب تم جا کر آرام کرو اور آئندہ جب چاہو سیدھے راستے میرے گھر آ سکتے ہو، تاہم ابھی لوگوں کی نگاہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں کسی نہ کسی طرح پیغام بھیج دوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عدی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عاصم گرمجوشی سے مضافہ کر کے وہاں سے چل دیا۔ عدی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سمیرہ صحن کے دروازے سے لگی کھڑی تھی، لیکن عدی کو دیکھ کر اس نے بھاگنے کی بجائے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ عدی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سمیرہ چلو، اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ ابا جان، اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ نے اسے یہ کیوں بتایا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ عدی نے جواب دیا، سمیرہ، میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ تم پر یہ راز ظاہر کر دوں، لیکن حوصلہ نہ ہوا۔ آج عاصم پر یہ باتیں ظاہر کرنا ضروری تھا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے اس پر یہ باتیں اس لیے ظاہر کی ہیں کہ اگر میں آپ کی بیٹی ہوتی تو آج آپ شرمسار ہوتے، آپ میرا گلا گھونٹ ڈالتے۔ تم پگلی ہو، جاؤ آرام کرو۔ لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عمیر اور عتبہ کی بہن نہیں ہوں؟ تم نعمان کی ماں کا دودھ پی چکی ہو سمیرہ، اور تمہیں کبھی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ تم میری بیٹی کے سوا کوئی اور ہو۔ چلو۔ سمیرہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی عدی کے ساتھ چل پڑی۔